بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے ایک بزرگ نے ماہ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا ایک صدقہ بتایا، جسے کرتے ہی رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، جسے کرتے ہی ہر دعا، ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حاجت جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی جلد پوری ہوگی، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہ بزرگ جو کئی سالوں سے مدینہ میں رہتے ہیں، اور ان کے ازمودہ اعمال میں سے ایک عمل سفر کے مہینے میں ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ ہے۔ اللہ والو، یہ صدقہ لازمی کر لینا۔ یہ صرف سفر کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دیا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا سفر کا مہینہ موجود ہے؟ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن ایک روٹی اور انڈے پر یہ صدقہ دے لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی کھلی آنکھوں سے آپ اپنی کمالات اور معجزات دیکھیں گے۔ ایک انڈا جو بہت آسانی آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا۔ ایک انڈا جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، آپ دیسی لے لیں، ولایتی لے لیں، انڈا ہونا چاہیے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ سے ایک انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے، اس کی طرف آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس کی طرف آنے والی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، اللہ کی غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی غیب سے ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور آج ایک انڈے کا صدقہ آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنا دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے۔ یہ سفر کے مہینے کو جو شخص منحوس کہتا ہے، جو شخص اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کسی بھی طرح سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو آج ماہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ دینے کے بعد سفر کا پورا مہینہ آپ کے لیے رحمت والا، برکت والا، عظمت والا ہو جائے گا۔ ایک روٹی جو آپ کے گھر میں پکتی ہے، آپ نے اپنے پکی ہوئی ایک روٹی اور ایک انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ درود پاک واحد وہ دعا ہے جو عرش الہی پر جاتی ہے۔ ہماری وظیفے، ہماری دعائیں، ہماری حاجات، ہماری کاوشیں زمین اور آسمان کے درمیان کہیں بھی بھٹک سکتی ہیں، کہیں بھی اٹک سکتی ہیں، کہیں بھی رک سکتی ہیں، لیکن درود پاک واحد وہ کلمات ہیں جن کو پڑھتے ساتھ ہی یہ کلمات ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتے ہیں۔ درود پاک کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، تسبیحات کریں، اعمال کریں، درود پاک سے شروع کریں اور درود پاک پر ختم کریں، تاکہ ان کی قبولیت یقین ہی ہو جائے۔ اور آپ نے کسی برتن یا کسی چابی میں ایک روٹی کو رکھنا ہے، اور ساتھ ایک انڈا بھی رکھنا ہے۔ روٹی اور انڈے کو اپنے سامنے باوضو مصلی پر رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے، اور اس روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دینا ہے۔ روٹی اور انڈے کا صدقہ کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بتاؤں گی، لیکن یہ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا اس عمل کی سمجھ بھی آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی سے روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دیں گے، اپنے طریقے سے کر دیں گے، اپنی مرضی سے کر دیں گے، پھر وظیفے کا اور صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سفر کے مہینے کے خاص صدقہ ہے، اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار جو بندہ یہ صدقہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ صدقہ خاص ہے، یہی رزق کے لیے یہ صدقہ کرنے سے رزق کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہونے کا نام نہیں لیتا، نسل در نسل غربت چل رہی ہے، دن رات محنت کے باوجود گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ کر دینے کی دیر ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان بیٹھی ہے کہ شوہر مارتا ہے، شوہر کا کاروبار بند ہو چکا ہے، شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کا ازدواجی تعلقات کمزور ہو چکا ہے، شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے، شوہر کو اپنے بس میں کرنا ہے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، آج یہ وظیفہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد روٹی اور انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طرح کی رنجش ہے، میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طرح کے مسائل ہیں،
کسی بھی طرح کی پیسوں کی کمی ہے، پیار کی کمی ہے، تمام کے تمام اس صدقے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ آپ کے اوپر موجود تمام جناتی اثرات، جادو کے اثرات، تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور رستے کو صاف شفاف کر دیتا ہے۔ جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے وہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ لازمی کر لینا، کیونکہ یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ جو ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں اپنی بیٹی کے نصیب کی وجہ سے، بعض اوقات بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھروں میں خوش نہیں رہتیں، بعض اوقات شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو مسائل اور طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ تمام ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے روشن نصیب کے لیے، چاہیں وہ بیٹی ہے بیٹا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ آپ کے بچوں کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض لاکھوں میں تھا، اترنے کے بجائے کروڑوں میں چلا گیا، آج ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ آپ کے قرض کو کروڑوں سے لاکھوں اور لاکھوں سے ہزاروں میں لے کر آئے گا۔ ہر طرح کے قرض کی نجات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ مدینہ کے ایک بزرگ نے بتایا جن کی عمر آج کئی سو سال ہے، یعنی 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی کا تجربہ ہے کہ سفر کے مہینے میں انڈے اور روٹی کا صدقہ انسان کو ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا صدقہ ہے، ہر کوئی یہ انڈا اور روٹی تو صدقہ دے سکتا ہے، اور اگر ایک چھوٹے سے صدقے سے آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس انڈے اور روٹی کے صدقے کو خود بھی دینا ہے اور جتنا ہو سکے اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو بتانا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی یہ صدقہ کریں جن کو آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ اپنا عزیز سمجھتے ہیں، ان کو بھی صدقے کے بارے میں بتائیں کہ وہ بھی یہ صدقہ دینے اور سفر کے مہینے میں اپنی حاجات کو اللہ کریم سے پورا کروا لیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈا لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کم سے کم 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اب آپ نے روٹی اور انڈے پر کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جس مسئلے کی پریشانی ہے، انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ مشکل آ سکتی ہے۔ جس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، جس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اپنے الفاظ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر نیت کرنے کے بعد آپ نے روٹی اور انڈے پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ روٹی اور انڈے پر پڑھتے ساتھ ہی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے روٹی اور انڈے پر اللہ کا ایک نام یا وہاب پڑھنا ہے۔ یہ مدینہ کے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک بار اس روٹی اور انڈے کا صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے۔ آپ دیکھیں گے اسی چینل پر میں نے سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا صدقہ بتایا اور لوگوں نے کومنٹس میں بے شمار دعائیں دیں، لوگوں نے بے شمار اپنے تجربات بتائے، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم مایوس ہو چکے تھے، تنگ دست ہو چکے تھے، بند گلی میں جا چکے تھے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں سے توڑ کروا چکے تھے، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں سے دم اور درود کروا چکے تھے، لیکن کبھی فائدہ نہ ہوا، اور سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے کے صدقے نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ایسے کمنٹس آئے اور ان کمنٹس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی فرمائش پر سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا یہ صدقہ جو مدینہ کے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر پیش کیا، آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہاب کو پڑھنا ہے، اللہ کریم کا ایک نام جسے پڑھتے ہی فوراً ہر حاجت پوری ہوتی ہے، فوراً نتائج نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ لیتا ہے اور کئی دن تک آپ کو رزلٹ نظر نہیں آتا، لیکن آج ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، حالات کا ٹوٹا ہوا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب جلد ان مشکلات سے جان چھوٹ جائے۔
تو میں آپ کے لیے روٹی اور انڈے پر ایک ایسا ارجنٹ وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی یا بھی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ صبح نہار منہ روٹی اور انڈے کا صدقہ دیں، شام مغرب سے پہلے آپ جس مقصد کی نیت سے یہ صدقہ کریں گے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رات سونے سے پہلے روٹی اور انڈے کا صدقہ کریں، صبح فجر سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، اگر کوئی میری بہن یا بھائی جلد شادی کروانا چاہتا ہے، جلد رشتہ کروانا چاہتا ہے، کاروبار میں راتوں رات ترقی چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو روٹی اور انڈے پر یا وہابو یا وہابو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھو، توجہ سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، خلوص نیت سے پڑھو۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 11 بار یا وہابو پڑھتے ہی روٹی اور انڈے پر پھونک مارنے کی دیر ہے، آپ کی بلائیں ٹل جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے بتائے گئے تعداد میں پڑھنا ہے۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، یہ سفر کے مہینے میں روٹی اور انڈے کا چھوٹا سا ایک صدقہ ہے۔ آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر انڈے پر پھونک مارنی ہے اور روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ 1 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی الحمدللہ بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے کسی بچے کو یا کسی بھی افراد کو کہیں کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ کر روٹی اور انڈے پر پھونک مار کے آپ کا ہاتھ لگوا کر صدقہ کر دے۔ صدقہ کیسے کرنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ آپ 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ضرور ہے۔ آیت الکرسی کے کاملات بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بڑا ایک خاص وقت چاہیے آیت الکرسی کو سمجھنے کے لیے۔ صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، نہتے ہیں، وہ سامنے بڑی بڑی گنیں لے کر کھڑا ہے، آپ یقین کامل سے 1 بار آیت الکرسی پڑھیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، اسلحے سے لے دشمن بھی آپ سے جان چھڑائے گا۔ آیت الکرسی کے کاملات اتنے ہیں کہ جادو اگر آپ پر ہو رہا ہے، آپ پر رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، 1 بار آیت الکرسی پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ آیت الکرسی حفاظت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کوئی بندہ سفر کے مہینے میں ایک روٹی اور انڈے پر 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے، پورا سال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی جنات ہے، کوئی جو اللہ کے خلاف جا سکے، اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ والو، تو پھر کیوں نہیں 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے؟ جو شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے وہ ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے عطا ہو جاتا ہے، حالات سنور جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی مشکل پریشانیاں اللہ والوں آج آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور آیت الکرسی کو آپ نے صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی آپ پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مقروض ہے قرضے سے نجات مل جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں آسانیاں ہو جائے گی، بند کاروبار چل پڑے گا، نوکری خود چل کر آئے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، رزق دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ انسان اسی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور جب اس روٹی پر یہ نام پڑھے جاتے ہیں تو کبھی نہ ختم ہونے والا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ بانٹ بانٹ کے تھک جائیں گے لیکن رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے یا غنیجو یا مغنیجو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا غنیجو یا مغنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیجو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور آخر میں اپنے رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کے پکڑے سے وظیفہ ضائع ہو جائے، ندامت اور شرمندگی سے توبہ کرنی ہے۔
کہ اے میرے مالک اب بخش دے، دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمانی ہے، پھر ہو سکے تو یہ روٹی کسی ضرورت مند فقیر کو کھلا دیجیے، نہیں تو آپ نے اس روٹی کے 2 طریقوں کا صدقہ ہے، ایک اس روٹی کو آپ کسی بھی فقیر کو کھلا دیں، یہ بھی بہتر ہے، نہیں تو اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے آپ نے کسی کٹوری یا کسی شاپر میں ڈال لینا ہے۔ باریک باریک ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو انڈے کو لے کر کسی کھلی جگہ زمین پر جا کر پھیلا دینا ہے، کھلی چھت میں پھیلا دیں، درخت کے سائے میں پھیلا دیں۔ یہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے پھیلا دینا ہے، ایک انڈے کو توڑ کر پھینکنا ہے، انڈے کو ایسے نہیں پھینکنا، انڈے کو توڑ کر پھینکنا ہے اور وہاں پھینکنا ہے جہاں کسی کا گزر بسر نہ ہو، جہاں سے انسان کی چال نہ ہو، یعنی ایک کنارے پر پھینکنا ہے، اور وہی قریب تہہ دل میں دعا کرنی ہے کہ مولا کریم تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، اب تو بھی میرے رزق میں اضافہ فرما، تو بھی میری مشکلات کو ٹال دے، پریشانیوں کو ختم فرما۔ یقین کیجیے گا جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ روٹی اور انڈے کھائیں گی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے اور اس مخلوق کی دعا اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مخلوق خدا کی دعا کے ساتھ ہی آپ کے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ دعا ہی ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکی وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔